ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین، جیسے ڈپریشن کی دعا میں مغیرہ بھائی آتا ہے نا، عدل فی قضاؤک، کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں، آپ کی جو تقدیر ہے وہ میرے بارے میں جو بھی میرے بارے میں وہ عدل ہے. تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نا کہ جو میری دعا نہیں قبول ہوئی تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ، اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو کمپنسیٹ کیا میں آپ کسی کو اور اس طرح سے. مطلب حدیث بھی بتاتا ہوں، اس کے بارے میں آپ بات مکمل کر لیں. بالکل. تو یہ آپ حدیث بھی سنا دیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پراپر آداب، ٹیکنیکل آداب، جیسے ہم پہلے کی جائے اسٹیپ نمبر 1، پھر درود ابراہیمی، کیونکہ دعا اٹک جاتی ہے، درود نہ بھیجا جائے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا چھوٹے والا بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ کچھ لوگوں کے سوالات ہیں. بالکل. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار، اور پھر دعائیں. بالکل. تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ وہ بات میں یہ کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے، اور میں ہمارے پیارے استاذ شیخ انس ہیں، ان کی ہی میں بات انشاءاللہ وضاحت کروں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے، اور اس طریقے سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے، یعنی اپنے ریلیشنس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن 3 طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ اما ان یعجل له دعوت، کہ ایک تو اس کی جو دعوت ہے، جو دعا ہے، اس کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے، جو مانگ رہا ہے مجھے یہ اسپیسیفک چیز آئی اس کو مل جاتی ہے. دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ چیز تو نہیں دیتے، دعا قبول ہے، یعنی قبولیت کی کچھ ٹائپس ہیں. کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ اس سے اس جیسا کوئی ہارم ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہارم بھی تو دور نہیں کرتے، ہارم تو دور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں. صحیح. یہ تو مثالیں ہیں نا. تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ، لووسٹ فارم یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے. اور وہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں، لووسٹ یہ اللہ کی سب سے کم یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے، نعمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن انسان سے ایک ہارم دور ہو رہا ہے. علی بھائی ذرا غور کریں، اگر انسان کو یہ آپشن ملے کہ دیر از اے ہارم دیٹ یو ہیو ٹو سفر، اور دیر از اے بینیفٹ دیٹ یو کین ٹیک، اینڈ یو ہیو ٹو چوز بٹوین دم، ہر بندہ کس چیز کو چوز کرے گا کہ ہارم اوائڈ ہو جائے. ہارم اوائڈ، بالکل. ہر بندہ سائیکالوجی ہے، یعنی جلب المنفع ودفع الضرر، پورا یہ کانسیپٹ ہمارے دین کے اندر. ہمیشہ جو ہے نا ایول کو ڈیٹر کرنا پریفر کیا جاتا ہے اوور اینی ایکوزیشن آف اینی بینیفٹ. صحیح. یہ دنیا کا. اب مجھے بتائیں کہ اللہ، ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ سے، اب اللہ کو پتا ہے کہ اس گاڑی کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. صحیح. اب ایک بندہ کہتا ہے چلے جی میں ایکسیڈنٹ قبول کر لوں گا لیکن مجھے گاڑی مل جائے، کبھی کوئی نہیں کرے گا. ایک بندے کو پتا چل جائے نا میرا ایکسیڈنٹ ہونا، کہے گا نہیں میں کبھی نہ لوں. بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی ایک شر کو اس سے دور کر دیں جو اس کی بظاہر، اب وہ دعا یعنی دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے نا، یعنی وہ دعا اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں شر دور کر دیتا ہوں، یہ چیز نہیں دیتا، اس کے بغیر تو رہ لے گا، لیکن یہ اس کے بغیر یہ اس کے لیے زبردست. اور تیسری چیز شیخ انس کہتے ہیں کہ وہ تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تو انسان کو نہیں دیتے اور آخرت میں دیتے ہیں. اور علی بھائی انسان کو نہیں پتا، دیکھیں دنیا کی مشکلات تو انسان کو گزر جاتی ہے، قیامت کے دن نا ایک بندہ ترسے گا ایک نیکی کو، اور اس وقت جو ہے سبحان اللہ یعنی یہ حالت ہوگی کہ ایک بندہ اپنی اولاد بھی اللہ کے سامنے دینا چاہ رہا ہے. امیجن کریں ایسے موقع پر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کی الٹیمیٹ فیٹ کا فیصلہ کر رہی ہوگی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کی وہ دعائیں کھول کے لائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے تو نے مانگی تھی، تو سمجھ رہا تھا میں قبول نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا سب سے بیسٹ یہ کہ میں اس کو اس وقت دوں گا جب اس کو ضرورت ہوگی. میں نے اس کی بڑی مزے کی مثال، وہ ہم جاتے تھے، اس کی بڑی ایک ریلیٹیبل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، پیچھے دنوں عید گزری ہے الحمدللہ، تو عید پہ نا عیدیاں ملتی تھی، تو ہم میں سے ہر بندے کو نا اپنی والدہ سے بچپن میں ایک شکایت ہوتی تھی کہ جو ہے نا مائیں جو ہے نا وہ عیدیاں لے لیتی ہیں ہم سے. صحیح. ہر بندے کو یہ شکوہ ہوتا ہے. تو مجھے بھی شکوہ تھا کہ وہ مجھے، اور میں نے حساب رکھا ہوتا تھا کہ مجھے اتنی عیدی ملی فلاں سے ملی ہے تو امی نے لے لی. اچھا اماں کو نا، اماں کیوں وہ مائیں کیوں لیتی تھی عیدی، اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، پتہ نہیں مائیں کیا کرتی ہے، ہر بندے کی ماں کو مطلب فرق، انداز فرق ہوتا ہے. اچھا میری امی کیا کرتی تھی، میری امی کیا کرتی تھی، وہ عیدیاں لے کے نا کچھ پیسے دے دیتی تھیں، تھوڑے سے پیسے، چلو تم یہ لے لو کچھ کھانا پینا. اور ہم نے کیا کرنا، چاکلیٹ کھا لی، کوئی اس طرح چپس کھا لیے، پیسے ضائع کر دیے. ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو مجھے کوئی کھلونا نظر، مجھے گنز کا شوق ہوتا تھا بہت زیادہ، تو مجھے کوئی نا گن نظر آتی، وہ ٹوائے گن وغیرہ نا.
اب میں بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا مجھے چاہیے. تو اماں کیا کرتی تھی, وہ جو میری عیدی ہوتی تھی نا, میں نے حساب رکھا ہوتا, کہتی ہیں یہ تو میرا عیدی کے پیسے ہیں نا, اس سے میں تمہیں گھر لے کے دے رہی ہوں. اس وقت مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی, میں کہتا یار شکر ہے سیو کر لی میری اماں نے, لے لی مجھ سے. اب انسان تو یہ ہے نا, انسان تو, اور یہی ہوتا ہے. آپ پتہ ہے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں, ہمارے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں. ہماری نئی نئی جابز ہوتی ہیں تو ہمارا شوق ہوتا ہے ہم گیجٹس لیں, یہ کریں, وہ پیرنٹس کیا کہتے ہیں, بیٹا ہو حوصلہ. اب بندہ کہتا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل قیامت کے دن نا, جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا, کیا بات, اس وقت اس کی نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی. تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ, اب ایک بندہ کہہ رہا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی, سبحان اللہ. اب اللہ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ اس کی دعاؤں کو اسٹور کر رہے ہیں آخرت کے لیے, اس سے ہارم کو دور کر رہے ہیں, اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے فورسیک کر دیا. اب دیکھیں, لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے. تو دیکھیں جب بھی اگر آپ کنڈیشنز کو اور آداب کو پورا کر رہے ہیں نا, اگر اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں, یعنی آپ کو لگ رہا نہیں مل رہی, آپ خوش ہوں کہ اللہ ہیز چوزن سم تھنگ بیٹر فار یو. بڑے درجے پہ کوئی اللہ نے سیو کر لیا میرے لیے, کیا بات ہے. تو یہ آداب میں اگر ہم کوئکلی, سب سے پہلے تو اللہ کی حمد, اس میں سورہ فاتحہ کیا خوبصورت وہ دعا ہے, اس میں پورا دعا کا فلسفہ ہے. پھر یہ کہ جتنے تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کے آپ کو آتے ہیں, جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ تو نماز کے شروع میں بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پھر درود ابراہیمی, پھر استغفار, اور پھر دعائیں, اسی طرح آرڈر. بالکل ایسے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں. اچھا میں اس کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں یہاں سے, یہ آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی, لیکن میں اس سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں ذکر کر دوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے, سیدنا ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے جو بھائی ہیں ابو عامر الاشعری فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, تو آپ ان کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے دعا کرنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں فوت ہونے سے پہلے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میرے لیے نا ایسا کرو, پانی لے کے آؤ, اور آپ نے وضو کیا. تو پہلی جو ادب ہے, پہلا ادب جو ہے وہ دعا کا یہ ہے پراپر آئیڈیل, اگین یہ فرض نہیں ہے, لیکن ادب یہ ہے کہ انسان وضو کرے, اچھا نماز کا وضو کرے, اور اس کے بعد دعا کرے, جیسے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ. یعنی ایک ہوتا ہے ویسے دعا کرنا, اگر آپ نے اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو اس میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے, وضو کرے. لیکن وضو جو ہے وہ شرط نہیں ہے دعا کے لیے, پہلی بات تو یہ. اور پھر آپ نے یہ دعا کی. دوسری چیز علی بھائی ہمیں آداب میں سے ملتا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر لے. ٹھیک ہے, نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر بہتر یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قریش کے خلاف, ایک قبیلے کے خلاف, ان کے گروہ کے خلاف دعا کی, اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف دعا کی. اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یعنی ثابت ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے. تیسری چیز علی بھائی ادب میں یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے نا, التضرع وخفض الصوت, یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انسان چیخ چلا کر وہ اس طرح دعا کرے, اور خفیہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. ہمارے ہاں جیسے تراویح کے اندر وہ رو رو کے اونچی اونچی اللہ اللہ چیخیں مار, وہ ناپسندیدہ ہے. یہ ناپسندیدہ, ہمارے علماء نے, شیخ انس ہمارے جو ہیں وہ منع کرتے ہیں, وہ ہمیں, مجھے نہیں, میں خود بھی تراویح پڑھاتا تھا, مجھے منع, اس پہ وہ نصیحت کرتے تھے کہ اس انداز سے نہیں پڑھنی. اور ہاں آپ, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اب لوگوں کے سامنے بالکل ہی وہ بس کبھی کبھی نیچرلی وہ ایموشنز نکل آئیں, لیکن وہ اونچی اونچی ذرا رو رو کے اور چیخیں مار مار کے رو اونچا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ادب پرائمرلی بہتر یہ ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, عاجزی اور خفیہ آہستہ آواز میں. اور اس طرح ہوا نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اونچا اونچا بول رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ تم جس اللہ کو پکار رہے ہو, یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا, تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکار رہے جو اللہ معاف کرے بہرا ہے, اور جو بہری ذات ہے وہ سننے والا اور غائب ہے, وہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو آپ نے کہا کہ ان الذی تدعون سمیع قریب, تو سننے والا اور قریب ہے. تو عاجزی اور انکساری, اور اس میں سب سے آئیڈیل یہ کہ انسان نا آئسولیشن میں, اکیلے میں, اور اس کے ساتھ یعنی خفیہ جو ہے نا کرے. چوتھی چیز علی بھائی یہ ہے کہ رفع الیدین, اپنے ہاتھوں کو اٹھانا, یہ بھی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی, اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کچھ علماء نے ایک وضاحت بھی کی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ نا اونچا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, تو اس میں ادب یہ ہے کہ انسان منہ سے اوپر ہاتھ نہ اٹھ جائے, یعنی انسان کے ہاتھ نیچے رہیں. کچھ لوگ کوڈ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھائے, وہ ایک ایکسیپشن ہے. وہ دعائیں, وہ جو ہے نا, جو بارش کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے, اور وہ پورا ایک وے ہے کہ پھر بعد میں آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پورا ایک الگ طریقہ ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ لیکن جنرلی ہاتھ جو ہے نا وہ منہ سے اوپر اس طرح کر کے نہیں اٹھانا. میں نے کچھ لوگ بہت اوپر اس طرح اٹھا لیتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو نیچے رکھا جائے تاکہ وہ ایک عاجزی والی باڈی لینگویج. اور اس طریقے سے اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, اس طرح انگلی کو سبابہ انگلی کو اٹھا کے اس طرح بھی دعا. آپ نے دیکھا کئی لوگ جو ہیں وہ تصویر کھنچواتے ہوئے یہ ہاتھوں کو, وہ اصل میں دعا کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی نظر نہ لگ جائے دعا کا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح دعا مانگنا بھی سبابہ کی انگلی, لیکن وہ بہرحال کچھ جگہوں پہ وہ ثابت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ ممبر پہ تشریف فرماتے غالباً تب آپ نے اس طریقے سے ہاتھ انگلی اٹھا کے نا دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو اچھا ایک اور چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے بعد وہ والی چیز ہے جو آپ کی ذکر کی تھی کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کریں, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو تھے, انہوں نے دعا مانگی, نماز پڑھ دعا مانگی, تو انہوں نے نہ درود پڑھا نہ انہوں نے کچھ اللہ کی حمد و ثنا, ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا شروع کر دی. تو آپ نے کہا عاجل ھذا, اس بندے نے جلدی کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور جو صحابی تھے انہوں نے دعا مانگی, عبداللہ بن مسعود تھے, تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے مانگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سل تعطیٰ, سل اب تو مانگ تجھے اب دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ حمد و ثنا جتنی زیادہ ہو, اور پھر درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں. اگین ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا پڑھوں, آپ نے کہا کہ تم جتنا پڑھو گے اتنا اچھا. اس نے کہا کہ میں 1/4 پڑھ لوں, آپ نے کہا کہ وہ پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے. اس سے زیادہ بھی, تو انہوں نے کہا میں چلیں 2/3 پڑھ لوں, تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ, تو انہوں نے کرتے کرتے یہاں تک میں پوری مانگ لوں, تو آپ نے کہا پوری بھی مانگ لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی دے دے گا. تو اسی لیے یہ بھی ہے. لیکن بہرحال انسان کی تشفی اس پر تب ہوتی ہے جب انسان اللہ سے واقعی کچھ مانگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی صرف حمد, کئی دفعہ تو سبحان اللہ صرف حمد اور اللہ کے رسول پہ درود, میرا تو یہی رویہ طریقہ ہے کہ کئی دفعہ مجھے کچھ مانگنے کا موقع نہ ہو, میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھنا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. تو ایک جو ڈیٹیلڈ درود ہے, بڑا درود اور مسنون ہے, وہ درود ابراہیمی ہے, تو وہ کوئی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو بس اللہم صلی وسلم علی نبینا, جیسے مختلف الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, یہ حمد ہے اللہ کی, اس میں درود بھی آ گیا, اس میں درود بھی آ گیا, اس میں حمد بھی آ گئی, درود بھی آ گیا, دونوں چیزیں آ گئیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سوری جو آپ کی بات کاٹنے کے لیے سوری, جو مین آپ نے کہا تھا وہ ہے اخلاص, اخلاص یعنی دل کی پریزنس. اگر آپ کم بھی پڑھ رہے ہیں, اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, وہ ادھر سے, ہاں بالکل, یہ کنڈیشن بہت ضروری.